بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم حسین محرم الحرام میں شروع ہو جاتا ہے۔ تمام مومنین و مومنات سیاہ لباس پہن کر سوگ کا اعلان کرتے ہیں، گھروں پر کالے علم لہرائے جاتے ہیں اور غم حسین کی یاد منائی جاتی ہے۔ غم حسین کی تاریخ نہایت پرانی ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء ملائکہ نے بھی غم حسین منایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، امام محمد باقر علیہ السلام، جتنے بھی دیگر ائمہ ہیں، جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا تو نہایت غمگین ہو جاتے تھے اور ان کے گھروں سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں۔ کبھی بھی کوئی ان کو ہنستے مسکراتے نہ دیکھتا تھا، بلکہ ہمیشہ غم زدہ حالت میں رہتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ امام جب بھی کھانا پینا سامنے آ جاتا تھا تو کربلا کی طرف رخ کر لیتے تھے اور کہتے تھے، ہائے میرے جد حسین کی بھوک، ہائے میرے جد حسین کی پیاس۔ عزیزان، آج جو ہم فرش عذاب بچھاتے ہیں، یہ وہی غم ہے کہ جو مومنین و مومنات کے دلوں میں تازہ ہو جاتا ہے محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر۔ مگر سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال ہم عزاداریاں کرتے ہیں، محرم و صفر گزر جاتا ہے، کیا یہ ایک رواج ہے؟ کیا یہ ایک روایت ہے؟ نہیں عزیزان، یہ مقصد ہے، یہ مقصد قیام حسین ہے، جو مقصد کربلا ہے، جو مقصد حسین ہے۔ ہم مل کر سوچتے ہیں کہ ہر سال ہم عزاداری کرتے ہیں، پچھلے سال بھی سیاہ لباس پہنے اور عزاداریاں کی، مجالس میں شرکت کی، مجالس پڑھی گئیں، ایک سال گزر گیا، 365 دن گزر گئے اور آج پھر محرم الحرام کا چاند نکل آیا۔ مگر ہم نے 365 دن میں حسین کے لیے کیا کیا؟ ان کے مقصد کو کتنا زندہ کیا؟ ان کے مقصد کو اپنی زندگیوں میں کتنا لاگو کیا؟ یہ جنگ وہ جنگ ہے کہ جس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی، اور وہ زندگی جو تا ابد قائم و دائم رہے گی۔ آج محرم جب دوبارہ آیا تو حسین ابن علی دوبارہ سے ہمارے گھروں میں مہمان ہو گئے۔ بس کچھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر متوجہ رہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے شکر ادا کریں۔ پروردگار عالم کا، اے خدایا تیرا لاکھوں، تیرا کروڑوں شکر ہے کہ پچھلے سال کئی لوگ ایسے تھے جو موجود تھے لیکن اس سال وہ نہیں۔ اے اللہ، تو نے مجھے اس سال پھر زندگی عطا کی، تو نے مجھے پھر عزاداری شاہ کربلا منانے کی توفیق دی۔ اس زندگی کا پہلا شکر ادا کرنا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال صحت مند تھے لیکن اس سال وہ ہسپتال میں ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے بستر بیماری پہ پڑے ہیں۔ شکر کرنا ہے
کہ خدایا تیرا لاکھوں شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت و سلامتی عطا کی کہ اس سال پھر میں عزاداری شہ کربلا منا سکوں۔ اور شکر کرنا ہے اے پروردگار، تو نے مجھے رزق دیا، میرے گناہوں کے باوجود، میری کوتاہیوں کے باوجود تو نے اس رزق کو مجھ پر بند نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اعمال جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزان، زیارت امام حسین، زیارت شہدائے کربلا پڑھی جائے اور ہدیہ کیا جائے ان ہستیوں کو جو 72 شہدائے کربلا ہیں۔ اس کے بعد سال کے پہلے دن میں صدقہ دیا جائے کہ یہ صدقہ پچھلے تمام گناہوں کی کوتاہی کے لیے، نمازوں کی قبولیت کے لیے اور شکر کے لیے اور آئندہ آنے والے تمام سال کی تحفظ کے لیے یہ صدقہ ہو، جس کی نیت اسی طرح کی جائے۔ اور اس کے بعد نماز ہدیہ میت ادا کی جائے، نماز مغفرت مرحومین، اور اگر والدین مرحومین ہیں تو نماز مغفرت والدین ادا کی جائے کہ یہ سال کا پہلا دن ہے اور محرم الحرام غم امام حسین کا پہلا دن ہے۔ بے شک یہ دن، یہ شب اپنے ساتھ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا غم لے کے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداری کی رحمت اور برکت آتی ہے کہ جو ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ بس ان سب کی نیت اس طرح سے کی جائے کہ اے پروردگار، میں یہ اعمال کرتی ہوں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے، اپنی کوتاہیوں اور اپنی لغزشوں کی معافی کے لیے۔ اور جب بھی انسان کوئی نیکی کرے تو اپنی گزشتہ نیکیوں کو کبھی تصور نہ کرے، بلکہ ہمیشہ یہی کہے اے خدایا، میں نے کبھی تیری راہ میں کوئی نیکی نہیں کی، میں کچھ کر نہ سکی تیرے لیے، یہ جو حقیر سا نذرانہ دے رہی ہوں اس کو تو قبول فرما۔ اور جب بھی انسان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہے تو اپنے مرحومین کو ضرور یاد کرے۔ جب یہ سب نیتیں کر رہے ہیں تو اپنے مرحومین کی نیت ان کے ساتھ کی جائے کہ اے پروردگار، میرے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، میرے ہمسائے، میرے رشتہ دار، میرے دور و نزدیک کے جاننے والے یا دیگر مومنین و مومنات کہ جن کا کوئی بھی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، یہ صدقہ، یہ نماز، یہ دعا، یہ شکر، یہ میں ان کی طرف سے بھی کر رہی ہوں۔ اور سب سے اہم بات جو اس میں نیت کرنی ہے وہ سلامتی امام زمانہ کی نیت کی جائے، اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ کو ہدیہ کیا جائے اور اس طرح اس عمل کو انجام دیا جائے۔ لیکن سب سے خاص بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ بس اتنا ہی کہنا خدا سے کہ اے پروردگار، میرا دامن نیکیوں سے خالی ہے، میں گناہوں کو ساتھ لے کے تیرے دربار میں آئی ہوں۔ گزشتہ سال جو میں آپ کے حکم سے پھری یا جو میں نے برے اعمال کیے تو ان سے درگزر فرما، اور آئندہ سال مجھے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تو چاہتا ہے، جیسی تجھے کنیز چاہیے، یہ جیسی تیری کنیز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ بس محرم الحرام کی رحمت ہمارے سروں پر، ہمارے گھروں کی چھتوں تک آ گئی ہے، اب اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ کس طرح؟ شکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے،
مناجات کے ذریعے، زیارت امام حسین کے ذریعے اور ہدیہ مغفرت والدین کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے، کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اعمال کو قبول کروائیں گی اور خدا کی رحمت ہم پر برسے گی۔